بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. لوگ کب کھڑے ہوں گے؟ اقامت کے وقت کھڑے ہوں گے یا جب امام کو دیکھ لیں اس وقت کھڑے ہوں گے؟ یہ روایت ابو قتادہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: جب اقامت کہی جائے تو تم نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ ہم کو دیکھ لو. مقتدی کب کھڑا ہوگا؟ اس میں کئی رائے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ جب تکبیر پوری ہو جائے تب مقتدی کھڑا ہوگا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے تب مقتدی کھڑا ہوگا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تب مقتدی کھڑا ہوگا. امام مالک کہتے ہیں کہ جب اقامت شروع ہو تب فوراً مقتدی کھڑے ہوں گے. معتدل موقف اور راجح رائے: لوگ اپنی نشاط، چستی اور طاقت کے مطابق کھڑے ہوں گے. کچھ تیز ہوتے ہیں، کچھ بہت ثقیل ہوتے ہیں، تو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھیں گے اور امام سب کی رعایت کرے گا. باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسکینہ والوقار. اس مسئلے کا بیان کہ آدمی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آئے، سکون اور وقار و سنجیدگی کے ساتھ آئے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی. جب اقامت کہی جائے تو تم نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، اور تمہارے اوپر وقار اور سکینت ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں تعارض نہیں ہے. قرآن کریم میں فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں سعی وقار اور سکون سے جانے کے معنی میں ہے. جمعہ کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے دوڑنے کے معنی میں نہیں ہے، وہ مشا اور چلنے کے معنی میں ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جماعت کے وقت کا خیال نہیں کرتے، دیر سے آتے ہیں، اس لیے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور رکعت پانے کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں. حدیث میں اسی جلد بازی اور عجلت پسندی سے روکا گیا ہے. باب هل يخرج من المسجد لعلة. کیا کسی سبب کی بنا پر، کسی ضرورت کی بنا پر آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے؟ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج وقد اقیمت الصلاۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز کے لیے اقامت کہی گئی، صفیں درست کر دی گئی، یہاں تک کہ جب آپ مصلی پر آئے ہم نے انتظار کیا کہ اب آپ تکبیر کہیں گے. تکبیر کا ہم انتظار کرنے لگے، آپ پلٹ گئے
اور آپ نے کہا اپنی جگہوں پر کھڑے رہو۔ ہم اپنی ہیئت پر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ آئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے غسل کیا تھا۔ باب سے حدیث کی مناسبت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد مسجد سے نکل گئے، آپ کو غسل کی ضرورت تھی اس لیے باہر گئے۔ اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا باعث معصیت اور گناہ ہے، لیکن وہ شخص نکل سکتا ہے جو کسی مسجد کا امام ہو، کسی کا وضو ٹوٹ جائے، غسل کی ضرورت تھی پر یاد نہیں رہا اور مسجد چلا آیا، تو یہ لوگ اذان ہونے کے بعد یا اقامت کے بعد نکل سکتے ہیں۔ جیسے یہاں دو لوگوں کا اور تذکرہ ہے، الرائف جس کو نکسیر پھوٹ گئی اور ناک سے خون آنے لگا یا منہ سے خون آنے لگا، یا حاقن جس کو پاخانہ کی ضرورت پڑ گئی یا پیشاب کی ضرورت پڑ گئی، یا کوئی عالم ہے، امام ہے، دوسری مسجد میں اسے امامت کروانی ہے، اسے وہاں جانا ہے، تو لوگ نکل سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والا گنہگار ہے، تو اس کو اس بات پر محمول کریں گے کہ بنا ضرورت کے آدمی نکل گیا جبکہ کوئی ایسی حاجت نہیں تھی۔ فوائد و فقہیہ: ضرورت کے پیش نظر اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فصل کرنا جائز ہے۔ ضرورت کی وجہ سے اذان یا اقامت کے بعد مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ جنابت وغیرہ کے غسل میں تاخیر جائز ہے، لیکن دوسری فرض نماز آنے سے پہلے فارغ ہو لینا چاہیے تاکہ وہ متاثر نہ ہو۔ جنوبی آدمی اگر بھول کر مسجد میں آ جائے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بات کر سکتے ہیں۔ عبادات میں انبیاء سے بھی بھولنا ممکن ہے۔ نہانے کے بعد سر یا بدن سے جو پانی ٹپکے وہ پاک ہے۔ شرعی امور میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ باب اذا قال الامام مكانكم حتى رجع انتظروا عن ابي هريره قال اقيمت الصلاه فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء فصلى بهم۔ اس مسئلہ کا بیان کہ اگر امام مقتدیوں سے کہے کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو تو لوگ اس کا انتظار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ اقامت کہی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں درست کر لی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ آگے بڑھے اور آپ جنوبی تھے، پھر آپ کو یاد آیا تو لوگوں سے کہا اپنی جگہوں پر کھڑے رہو۔ آپ واپس گھر گئے، غسل کیا، پھر واپس آئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کے آنے کا انتظار کریں، کسی کو امام نہ بنائیں، الگ الگ اپنی نماز نہ پڑھیں، باہر نہ نکلیں۔ باب قول الرجل ما صلینا، آدمی کا کہنا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب خندق کی لڑائی میں آئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم
میں عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب روزے دار روزہ کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو پڑھی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطحان آئے اور میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، سورج ڈوبنے کے بعد پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس باب سے امام بخاری ابراہیم نخعی کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں ما صلینا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ گویا نماز میں ہے، اور جب اس کا شمار نماز کی حالت میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے ما صلینا کہنا مناسب نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ شارع نے جسے ثابت کیا ہے اس کی وہ نفی کر رہا ہے۔ اور حدیث میں جو ما صلیتھا کہا ہے وہ جنگ کی حالت ہے، اور اسی کی مصروفیت سے کہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم نخعی سے جو کراہت منقول ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ باب الامام تعریض له الحاجہ بعد الاقامہ، اس مسئلے کا بیان کہ امام کو کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ کیا کرے۔ اقیمت الصلاۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد، اقامت کہی گئی اور اس کے بعد میں ایک صاحب آگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے اور بات کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، بات کرتے رہے فما قام الی الصلاۃ حتی نام القوم، دیر تک یہ بات ہوئی یہاں تک کہ لوگ سو گئے، یہ عشاء کی نماز تھی۔ اس باب میں امام بخاری احناف کا رد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو امام پر واجب ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے۔ تکبیر تحریمہ اور اقامت کے درمیان ان کے نزدیک فصل جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے ان کی تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ اقامت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ البتہ بنا ضرورت کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہوا، یہ اہم مسئلہ ہے کہ اقامت کے بعد امام کوئی ضرورت پیش آ گئی، کسی سے بات کر لیا، کسی کو کچھ کہہ دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہی جائے تو کسی سے بات کرنا۔ اس میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کہ اقامت کہی گئی تو کیا کوئی آدمی بات کر سکتا ہے؟ تب انہوں نے انس بن مالک کے حوالے سے بتایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے اور آپ کو روک لیا، بعدما اقیمت الصلاۃ، اقامت کے بعد۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو اس کی محبت میں عشاء کی نماز سے روک دے تو بیٹا اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا، اللہ کا فریضہ مقدم ہوگا۔ اقامت ہو جانے کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی۔ اس میں ان لوگوں کی فکر کی تردید ہوتی ہے جو اس کو منع کرتے ہیں۔ باب وجوب صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔
حسن بصری کہتے ہیں اگر کسی کی ماں شفقت اور محبت کی وجہ سے عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے منع کر دے تو اس کا بیٹا ماں کی بات نہ مانے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ حکم دوں لکڑی کے بارے میں، لکڑی اکٹھا کی جائے، پھر نماز کے بارے میں حکم دوں اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی آدمی سے کہوں وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر میں پیچھے سے جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو مسجد نہیں آتے ہیں اور ان کو جلا دوں، ان لوگوں کو گھروں کے سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ مسجد میں موٹی سی ہڈی پائے گا یا ایک ہی دو اچھی کھریں ملیں گی تو عشاء کی نماز میں آئے گا۔ یہ مسئلہ جماعت کا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے یا سنت مؤکدہ، اس میں بہت اختلاف ہے اور بڑے مسائل ہیں۔ اس کی تفصیل اور آخر میں ترجیح ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے۔ اس کے قائلین یہ فقہاء اعظام ہیں: امام احمد بن حنبل، امام بخاری، عطا بن ابی رباح، اوزاعی، ابو ثور، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن قیم اور محدثین۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جماعت فرض عین ہے۔ دوسری رائے امام شافعی کے نزدیک جماعت فرض کفایہ ہے۔ اکثر حنفیہ اور مالکیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ باقی لوگوں کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ دلائل: جو حضرات جماعت کے فرض عین ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم نماز پڑھو۔ معیت جماعت اور مصاحبت کی مقتضی ہے، کہا ہے مع الراکعین، تو کہتے ہیں کہ یہ معیت اس بات کی متقاضی ہے کہ جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل، عبداللہ بن ام مکتوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نابینگی کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت چاہی تھی تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، پہلے اجازت دے دی تھی، جب وہ جانے لگے تب پھر آپ نے پوچھا کہ اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں، تب آپ نے پھر اجازت منسوخ کر دی۔ جب نابینا کو اجازت نہیں ملی تو بینا کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ تارکین جماعت کو، نمبر 3، تارکین جماعت کو آپ نے جلا دینے کی دھمکی دی۔ اگر جماعت سنت نہ ہوتی تو آپ ان کو اور ان کے گھروں کو جلانے کی دھمکی نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر فرض کفایہ ہوتی تو آپ کا اور آپ کے ساتھ جو لوگ جماعت میں شریک تھے ان کا جماعت کے ساتھ پڑھ لینا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود جلانے کی دھمکی دینا فرض عین ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ کے قائلین، اس کے قائلین کہتے ہیں آپ نے جلانے کا ارادہ کیا لیکن جلایا نہیں۔ اگر رسول جلانے جاتے تو خود آپ کی جماعت چھوٹتی اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ان کی بھی جماعت چھوٹتی۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھمکی آپ نے تارکین کو دی ہے، نہ کہ تارکین جماعت کو۔ اس حدیث سے زجر و توبیخ مراد ہے،
حقیقی معنی مقصود نہیں ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت میں نہ حاضر ہونے والے منافقین ہوا کرتے تھے، اور ان تارکین جماعت کے لیے نلی اور کھر کا ذکر فرما کر ان کی حرص اور نیچ پن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ جان لیں کہ نماز میں کچھ تقسیم ہوگا اور کھانے کو ملے گا تو منہ کے بل آئیں گے اور گھسٹتے ہوئے بھاگ کے آئیں گے۔ تو پورا اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن اختلاف موجود ہے، فرض عین کے بھی قائلین ہیں، فرض کفایہ کی بھی قائلین ہیں۔ باب فضل صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخر، اسود بن یزید کی جماعت جب فوت ہو جاتی تھی، چھوٹ جاتی تھی، تو دوسری مسجد میں جا کر پڑھتے تھے۔ انس بن مالک ایک مسجد میں آئے جس میں نماز ہو چکی تھی، تو انہوں نے اذان دیا، اقامت کہی اور جماعت بنا کر کے نماز پڑھی۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ عن ابی سعید الخدری انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب25 درجہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ جماعت کی نماز منفرد اور تنہا نماز سے 25 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یا بازار میں نماز پڑھنا، اس کے مقابل میں جماعت کی نماز 25 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے اور نماز ہی کی نیت سے نکلتا ہے، وہ جب کوئی قدم رکھتا ہے تو ایک درجہ بڑھتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علیہ، اے اللہ تو اس پر رحم کر، اے اللہ تو اس پر کرم کر، رحم کر۔ اور آدمی جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے تب تک وہ نماز میں ہوتا ہے۔ نماز میں ہونے کا مطلب ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے مراد وہاں اکیلے نماز پڑھنا ہے۔ 25 یا 27 گنا ثواب جماعت کا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ 25 اور 27 کا تعارض، گنتیوں میں تعارض نہیں ہوتا۔ چھوٹی گنتی کے بیان سے بڑی کی نفی نہیں ہوتی۔ نمازیوں کی قلت اور کثرت پر محمول کریں گے، کم ہوں گے تو 25 گنا، زیادہ ہوں گے تو 27 گنا۔ مسجد سے مسافت کی کمی اور زیادتی پر محمول کریں گے، دور سے آیا ہے تو 27 گنا، قریب سے آیا ہے تو 25 گنا۔ مصلی کے خلوص کی کمی اور زیادتی پر محمول کریں گے کہ اگر بالکل حاضر باشی کے ساتھ نہایت خشوع خضوع کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے
تو اسے 27 درجہ ثواب ملے گا، اور اگر کچھ کم ہے تو 25 درجہ۔ مسبوق کو کم ملے گا، یعنی جو دیر میں آیا ہے اور اس کی ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کو کم ملے گا، اور وقت پر آ گیا، اور جو آدمی وقت پر آ گیا اور پوری نماز مل گئی تو اس کو زیادہ نیکی ملے گی۔ یہ ہے 25 اور 27 کا جو تعارض ہے اور ٹکراؤ ہے، اس کے بیچ کا تعارض، اس کے بیچ کے تعارض کا دفعیہ۔ اس کے بعد میں ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کی نماز 25 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ رات کے اور دن کے فرشتے فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ نے کہا، پڑھو اگر تم چاہو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسری سند سے یہ روایت آئی ہے کہ قال شعیب وحدثنی نافع عن عبداللہ ابن عمر قال تفضلها ب27 درجہ۔ اس روایت میں کہتے ہیں کہ جماعت کی نماز منفرد کے مقابلے میں 27 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اور آمش کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے سنا، سالم کہتے ہیں کہ میں نے ام دردہ سے سنا، وہ کہتی ہیں کہ ابو دردہ میرے پاس آئے اور بہت ناراض تھے۔ ابو دردہ ان کے شوہر تھے۔ میں نے پوچھا کس چیز نے آپ کو غصہ کیا، کیوں غصہ ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ دین کی کوئی بات نہیں پا رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب کوئی چیز میں نہیں پا رہا ہوں جو پہلے تھی، سوائے نماز کے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ابو موسیٰ شری کی روایت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ ثواب نماز کا اس کو ملتا ہے جس کا گھر دور ہوتا ہے، سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اس کے بعد اور جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے جو نماز پڑھ لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز با جماعت کا ثواب اور دوسری نمازوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے فجر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن حجر کے بیان کے مطابق ابو دردہ کا یہ اظہار افسوس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے خیر القرون کہا گیا ہے۔ اس دور میں ترک صلاۃ کا تصور ہی نہیں تھا۔ ثواب کا دار و مدار مشقت پر ہے، مشقت اور پریشانی زیادہ اٹھانی پڑے گی تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ باب فضل التہجیری الی الظہر، ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے کی فضیلت کا بیان۔ حجر یحجر تہجیرا، جلدی جانا اور سویرے جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک آدمی جا رہا تھا، راستے پر اسے کانٹا ملا، اس نے کانٹے کو ہٹا دیا تو اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا اور اسے معاف کر دیا۔ شکر اللہ لہ اے رضی بفعلہ، اس کے فعل سے راضی ہو گیا، اس کی نیکی کو قبول کر لیا اور اسے معاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا،
شہداء 5 ہوتے ہیں۔ طاعون میں جو مر جائے وہ شہید ہے، پیٹ کے درد میں جو مر جائے وہ شہید ہے، ڈوب کر جو مر جائے وہ شہید ہے، دب کر جو مر جائے وہ شہید ہے، اللہ کے راستے میں جو دشمنوں کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اور فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے یا اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، پھر بنا قرآن اندازی کے وہ ثواب نہ پا سکے، اذان دینے کے لیے موقع نہ ملے یا صف اول میں جگہ نہ ملے، قرآن اندازی ہی کرنا پڑے، تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا ہی نام نکل آئے۔ یہاں شہداء کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ طاعون میں جو مر جائے وہ شہید ہے، اور پیٹ کے درد میں ڈوب کر یا کہ گھر گر گیا، اور جو مارکے کارزار میں مارا جاتا ہے، ان سب کو شہید کہا گیا ہے۔ اور من قتل دون مالہ فہو شہید، مال کی حفاظت میں جو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جان کی حفاظت میں جو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، عزت کی حفاظت میں جو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ یہ جو شہید اعظم ہے، شہید اعظم کو نہ تو غسل دیا جائے گا، نہ تو کفن دیا جائے گا، نہ تو جنازہ پڑھی جائے گی، اسے ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کا حکم الگ ہے، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، کثرت نیکی کے اعتبار سے یہ شہید کے درجے میں پہنچے ہیں، لیکن ان سب کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس میں بنو سلمہ کا ذکر آیا ہے، تو بنو سلمہ یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، سلمہ، بنو سلمہ یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مسجد نبوی سے دور اطراف مدینہ میں آباد تھے۔ مسجد نبوی سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو نماز کے لیے آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ مسجد نبوی کے قریب آ کر آباد ہو جائیں۔ مدینہ کی اصل آبادی اطراف کی بستیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اگر وہ لوگ منتقل ہو کر مسجد کے پاس آ جاتے تو مدینہ کھل جاتا اور کوئی آفت براہ راست مدینہ کی اصل آبادی پر آ جاتی، اس لیے آپ نے منتقل ہونے کو پسند نہیں کیا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ جتنے قدم چل کر تم نماز کے لیے آؤ گے تم کو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کا گھر مسجد سے دور ہو وہ جتنے قدم چل کر نماز کے لیے آئے گا ہر قدم کے بدلے اس کو ثواب ملے گا، یہی باب سے مناسبت ہے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ کئی بار گاڑی سے چل کے آنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی یہی بات کہی جائے گی، دور سے چل کے آتا ہے، زیادہ پیٹرول جلتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، قربانی کے اعتبار سے، مشقت کے اعتبار سے اسے بھی ثواب ملے گا۔ باب احتساب الآثار، آثار یعنی جو آثار قدم ہیں، پیر کے نشانات ہیں، پیر کے نشانات پر نیکی کا امیدوار ہونا، طلبگار ہونا۔ اور بنی سلمہ کے بارے میں نے بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا، یہی واقعہ یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ بنو سلمہ تم لوگ اپنے نشان قدم کا ثواب نہیں چاہتے۔ وقال مجاہد فی قولہ، مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ لیتے ہیں اس کو جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے نشان قدم کو
یہ ساری چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں۔ بنو سلمہ نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے گھروں سے منتقل ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہاں پر اپنا گھر بنا لے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اطراف کی آبادیاں سمٹ جائیں، آپ چاہتے تھے کہ مدینہ بڑا دکھے تاکہ جو اعرابی ہیں اور جو دشمن ہیں ان پر ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو۔ تب آپ نے کہا تھا اپنے نقش قدم کا ثواب نہیں چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد میں ہمارا جو اگلا باب آ رہا ہے عشاء کی فضیلت کا بیان، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے ثقیل ہوتی ہے اور سب سے بھاری ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ اس میں ثواب کیا ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں میں ثواب کیا ہے تو یہ لوگ گھسٹتے ہوئے آئیں گے، گھٹنوں کے بل آئیں گے، حبون گھٹنوں کے بل آئیں گے یا گھسٹ کر آئیں گے۔ میں نے تو یہ چاہا تھا کہ مؤذن سے کہتا وہ اقامت کہتا، پھر دوسرے آدمی سے کہتا کہ وہ امامت کرے، پھر آگ کا شعلہ لیتا اور ان کے گھروں کو جلا دیتا جو اذان ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس باب سے پہلے والے باب میں فجر کی فضیلت ثابت کی گئی ہے اور اس باب میں عشاء کی نماز با جماعت کو فجر کے مساوی قرار دیا گیا ہے، اور جو چیز افضل کے مساوی ہوگی وہ خود افضل ہوگی۔ یہی باب سے مناسبت ہے اور یہی بات یہاں کہی گئی ہے۔ باب اثنان فما فوقہما جماع، دو یا دو سے زیادہ لوگ جماعت کے حکم میں ہیں۔ عن مالک بن حویرث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضرت الصلاة فأذنا واقیما ثم لیؤمکما اکبرکما۔ مالک بن حویرث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آئے تو کوئی اذان دے اور اقامت کہے، تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ تو یہاں دو آدمی تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ جماعت بنا کر نماز پڑھو۔ اگر دو آدمی ہو تو ایک آدمی امامت کرائے گا، دوسرا مقتدی ہوگا، اکیلے نہیں پڑھیں گے۔ جب دو آدمی میں جماعت ہو جائے گی تو اس سے زیادہ میں بھی بدرجہ اولا ہو جائے گی۔ اس حدیث میں بڑے کو امامت کرانے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں حفظ اور علم میں برابر تھے، اس لیے اکبر کو امامت کا حکم دیا۔ تو اگر ایسی صورت کہیں پر آتی ہے کہ امامت کرنی ہے اور دو لوگ، تین لوگ، چار لوگ سب برابر ہیں ایک دم سے، وہ پھر اس میں عمر کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاة وفضل المساجد، اس آدمی کا بیان جو بیٹھ کر مسجد میں نماز کا انتظار کرے اور مساجد کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس آدمی پر برابر دعا کرتے ہیں جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ وہ حدث نہ کرے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس پر رحم کر۔ آدمی برابر نماز میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے رہتی ہے، وہ اپنے گھر واپس نہیں آتا ہے، وہ نمازی کی وجہ سے اور نمازی کی محبت میں وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ تلے سایہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ
نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا امام، جوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں معلق ہے، ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو دوسرے کے بارے میں فکر لگی رہتی ہے۔ دو آدمیوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کی محبت میں اکٹھا ہوئے اور اسی محبت پر جدا بھی ہوئے۔ اور وہ آدمی جس کو اونچے حسب نسب والی شریف خاتون، خوبصورت خاتون زنا کے لیے دعوت دیتی ہے، لیکن وہ نکار دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور چھپا کے دیا، یہاں تک کہ بائیں کو نہیں پتا چل سکا کہ داہنے نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی، گناہوں کو یاد کیا اور پھر وہ رونے لگتا ہے، تو یہ لوگ ہیں، ان کو عرش کے تلے سایہ ملے گا، جبکہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت انس سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی تھی اور آپ کے پاس انگوٹھی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کیا، آدھی رات تک مؤخر کیا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے نماز پڑھنے کے بعد، اور آپ نے کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، اور جب سے تم لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہو تب سے نماز ہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ آدمی جتنی دیر نماز کے انتظار میں گزارے گا اس کا شمار نماز میں ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے، یہاں پر اسے نماز میں کہا گیا ہے ثوابی کے اعتبار سے، باقی نماز کا حکم ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ ما لم یحدث، جب تک وضو نہ ٹوٹے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد حدث الفرج ہے، یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ اگر حدث کا تعلق گناہ اور بدعت سے ہے تو وہ حرام ہوگا اور بندہ فرشتہ کی دعا کا مستحق نہیں ہوگا اور انتظار صلاۃ کا ثواب نہیں پائے گا۔ امام عادل، اس سے مراد حاکم اعلیٰ ہے، اور اس حکم میں ہر وہ مسلمان مرد عورت شامل ہوں گی جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ عورت حاکم اعلیٰ نہیں ہوگی، یہ اس سے مستثنا ہے۔ بعض اس میں صفات ایسی ہیں اور صرف یہی صفت ہے حاکم اعلیٰ، عورت اس میں شامل نہیں ہے، باقی ساری صفات میں عورت بھی شامل ہے۔ اگر یہ انصاف کرے گی تو پھر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ شابن، جوانی کا خصوصی طور پر تذکرہ اس لیے کیا کہ جوانی میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور آدمی بگڑ سکتا ہے، لیکن عبادت میں لگے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر تقوی غالب ہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، آدمی کا دل مسجد سے معلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا دل مسجد میں لگا ہے، ایک نماز پڑھ کے آتا ہے اور پھر دوسری کی فکر لگی رہتی ہے، اس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، اس کا جسم مسجد سے باہر ہے مگر دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ تحابا فی اللہ، دونوں آدمیوں کے درمیان اللہ کے لیے دینی محبت کا رشتہ قائم ہے، اس میں دنیاوی منفعت کی لالچ اور حرص نہیں ہے، ملتے ہیں تو دین کی خاطر، جدا ہوتے ہیں تو دین کی خاطر۔ ورجل طلبت امرأۃ ذات منصب، یعنی اونچے خاندان کی حسین عورت غلط کاری کے لیے بلاتی ہے۔ آدمی کو ایسی عورت
زنا کے لیے دعوت دیتی ہے جس کی طرف مائل ہونے کے لیے سارے اسباب پائے جاتے ہیں، حسن و جمال، مال، نسب اور شرف، پر یہ بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور تقوی کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اس کے طلب کو ٹھکرا دیتا ہے۔ رجل تصدق بصدقہ، صدقہ نکرہ ہے اور نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ کم ہو یا زیادہ، اگر چھپا کے دیا جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن فرض زکوٰۃ کو کھلے طور پر دینا چاہیے تاکہ کوئی زکوٰۃ نہ دینے کا الزام نہ لگا سکے۔ اسی طرح کسی آفت یا مصیبت میں اگر لوگ تعاون کے لیے صدقہ اکٹھا کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، تو اس حالت میں بھی کھلے طور پر دینا چاہیے تاکہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی دستے تعاون دراز کریں۔ اس میں ایک بات اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ داہنے نے دیا اور بائیں کو نہیں پتہ چلا، یہ چھپانے والی بات ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں ہاتھ سے پکڑ کر، گیہوں دونوں ہاتھ سے پکڑ کر لے جا کر کے دیتے ہیں، بورا دونوں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں دونوں ہاتھ سے پکڑ کر لے جا کر دیتے ہیں، تو یہاں مقصود چھپانا ہے۔ ذکر اللہ خالیہ، آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے گویا مجسم کھڑے ہیں، یہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ کی گرفت پکڑ اور سخت حساب کو سوچ کر رونے لگتا ہے۔ اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا کہ اس کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو عرش کا سایہ ملے گا، اور یہ جو 7 لوگ ہیں ان کو بھی عرش کے تلے سایہ ملے گا۔ باب فضلی من غدا الی المسجد وراہ، اس آدمی کی فضیلت کا بیان جو صبح و شام نماز کے لیے جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد وراہ اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد کو جاتا ہے یا مسجد سے واپس آتا ہے، یہاں اصل میں غدا الذہاب جانے کے معنی میں ہے اور راہ آتا ہے، ویسے رواح زوال کے بعد جانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب جب جاتا ہے یا یہ کہ وہ آتا ہے۔ حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں صبح و شام مطلقاً جانا فضیلت کا باعث ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس سے مراد نماز کے لیے آنا اور جانا ہے، نماز کے لیے آنا اور جانا ہے۔ نزل کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جو ٹھہرنے کے لیے تیار کی جائے، اور نزل وہ سامان جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ غدوہ دن کے اول حصہ میں جانا، رواح زوال کے لیے کے بعد جانا، پر یہاں حدیث میں مطلقاً آنے جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔